ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ فوری طور پر جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اسے درست کر لیں اور فوری طور پر نصیر صاحب کے تعلق سے، عبدالجبار صاحب کے تعلق سے ایک فیصلہ لیں اور فیصلہ لے کر کے واپس انہیں ان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ان کے ساتھ انصاف کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بیجاپور سمائے، میں آپ کے ساتھ خلیل کلادگی۔ کرناٹک میں سیاسی حالات پر بیجاپور میں علماء کرام کی ناراضگی۔ آج 20 اپریل 2026 بروز پیر بیجاپور شہر میں علماء کرام اور مختلف تنظیموں کی جانب سے ایک اہم پریس میٹ ہوئی، جس میں حضرت مولانا سید محمد تنویر پیرا ہاشمی اور مفتی محمد امتیاز قاسمی نے بات کرتے ہوئے کرناٹک میں پچھلے دنوں ہوئے داون گیرے بائی الیکشن کو لے کر کانگریس کے سینئر لیڈر الحاج عبدالجبار اور الحاج نصیر احمد جیسے مسلم لیڈرز پر ہوئی کانگریس کی کارروائی پر ناراضگی جتاتے ہوئے جلد سے جلد کانگریس کو اپنے فیصلے کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنے اپنے خیالات پیش کیے۔ اس موقع پر مولانا حشمت علی نوری، مفتی اون العازمی، جناب ناصر سر، بندے نواز شتاری، حافظ ذاکر صاحب، جناب غوث گرگنٹی، فاروق شتاری اور دیگر ذمہ داران تھے موجود۔ محترم حضرات، آج کی یہ پریس کانفرنس بیجاپور ضلع کے علماء کرام اور مختلف تنظیموں کی ذمہ داروں کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ چند دنوں سے صوبہ کرناٹکا میں سیاسی حالات کافی گرمائے ہوئے ہیں۔ داونگیرہ بائی الیکشن کے بعد مسلسل ایک بے چینی، بے قراری صوبہ کرناٹکا میں محسوس کی جا رہی ہے۔ داونگیرہ بائی الیکشن میں مسلمانوں کی جانب سے مطالبہ تھا کہ یہاں کسی ایک مسلمان کو کانگریس پارٹی سے ٹکٹ دیا جائے۔ اس مطالبے کو نظر انداز کیا گیا، جس کی وجہ سے نہ صرف داونگیرہ کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچی بلکہ صوبہ کرناٹکا کے بے شمار مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد ستم بالائے ستم یہ رہا کہ پولنگ کے بعد مسلم قائدین میں بالخصوص الحاج نصیر احمد صاحب اور الحاج عبدالجبار صاحب کے خلاف کارروائی کی گئی۔ یہ بڑا افسوسناک واقعہ رہا اس حوالے سے کہ نصیر احمد صاحب ہوں یا الحاج عبدالجبار صاحب ہوں، یہ دونوں سینئر سیاسی قائدین ہیں۔ ان کی اپنی خدمات اظہر من الشمس ہیں، زیادہ تفصیل میں گہرائی گہرائی میں جانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ ان دو قائدین کے خلاف جو کارروائی کی گئی وہ کارروائی یک طرفہ رہی، اس طرح یک طرفہ رہی کہ کانگریس پارٹی پورے دیش میں، پورے ملک میں ایک قدیم، پرانی اور مضبوط سیکولر پارٹی ہے۔ کانگریس پارٹی کے قائد راہل گاندھی پورے دیش میں اس وقت سمویدھان کو بچانے کے لیے، کانسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے، دستور ہند کو بچانے کے لیے دن رات کوششیں کر رہے ہیں، تحریک چلا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سڑک ہو یا سنسد ہو یا کوئی پروگرام ہو یا کوئی کانفرنس ہو، ہر جگہ راہل گاندھی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں اور کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ دیش میں دستور کو بچانے کے لیے جو تحریک چلائی جا رہی ہے وہ کانگریس پارٹی بڑی ذمہ داری کے ساتھ چلا رہی ہے۔ ایسے ہی کانگریس پارٹی کا بھی ایک دستور ہے، کانگریس پارٹی کا بھی ایک کانسٹیٹیوشن ہے۔ کانگریس پارٹی کے دستور میں باضابطہ طور پر یہ ساری باتیں لکھی گئی ہیں کہ اگر اینٹی پارٹی ایکٹیویٹیز ہوں یا پارٹی کے خلاف کسی طرح کی کوئی کارروائی کرتا ہو
اس کے خلاف اگر کچھ کرنا ہو تو باضابطہ طور پر ایک ڈسپلنری کمیٹی بنائی گئی ہے. اس ڈسپلنری کمیٹی کے ذریعہ کارروائی کی جاتی ہے. صوبہ کرناٹکا میں اگر اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آیا ہو، اول تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، مگر یہ کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آیا ہو، خواہ وہ نصیر احمد صاحب کے تعلق سے ہو یا عبدالجبار صاحب کے تعلق سے ہو، چاہیے یہ تھا کہ ڈسپلنری کمیٹی میں باضابطہ طور پر ان تمام تفصیلات کو پیش کیا جاتا. صوبہ کرناٹکا میں ڈسپلنری کمیٹی جو کانگریس پارٹی کی جانب سے بنائی گئی ہے، اس کے صدر سینئر سیاسی قائد، بہت ہی محترم سیاسی قائد جناب الحاج کے رحمان خان صاحب اس کے چیئرمین ہیں. رحمان خان صاحب تک یہ بات نہیں پہنچائی گئی، نہ ہی کمیٹی تک یہ بات پہنچائی گئی، راتوں رات فیصلے لیے گئے. یہ کہیں سے بھی مناسب نہیں ہے، ایک طرح کا ظلم ہے، ایک طرح کی ناانصافی ہے. تو ہم بڑی شدت کے ساتھ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر ان دو سیاسی قائدین کے تعلق سے جو کارروائی کی گئی ہے وہ مکمل کی جائے، مکمل اس حوالے سے کی جائے کہ جو کچھ آپ نے کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ کانگریس کے دستور کو سامنے رکھتے ہوئے کارروائی کو آگے بڑھائیں. اور ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر نصیر احمد صاحب کے تعلق سے، عبدالجبار صاحب کے تعلق سے جو بھی فیصلے کیے گئے ان فیصلوں کو واپس لیا جائے. اس وقت صوبہ کرناٹکا میں ملت اسلامیہ شدید ناراض ہے، سخت غصے میں ہے. علماء ہو، عوام ہو، سب تک کے غلط میسیج پہنچا ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ذمہ داری کے ساتھ کانگریس پارٹی اس مسئلے کو سیریسلی لے. صوبہ کرناٹکا کی لیڈرشپ ہو یا سینٹرل لیڈرشپ ہو، اس مسئلے کو سیریسلی آگے بڑھائیں اور فوری طور پر اس مسئلے کا حل پیش کرے. یہ قطعی طور پر گمان نہ ہو کہ کرناٹکا کے مسلمان کسی ایک سیاسی پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں تو ہمیشہ جڑے رہیں گے. یہ قطعی طور پر غلط فہمی نہ ہو کہ ہمارے اپنے پاس کوئی دوسرا تیسرا آپشن نہیں ہے. کرناٹکا کے مسلمان اچھی طرح جانتے ہیں، اچھی طرح کرناٹکا کے مسلمانوں کو پتہ ہے کب کیا کیا جائے، علماء ہو یا عوام ہو. ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ فوری طور پر جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اسے درست کر لیں اور فوری طور پر نصیر صاحب کے تعلق سے، عبدالجبار صاحب کے تعلق سے ایک فیصلہ لیں اور فیصلہ لے کر کے واپس انہیں ان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ان کے ساتھ انصاف کریں. ہم تمام علماء کرام ملت اسلامیہ کے حوالے سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے پر غور کر کے ایک نتیجے پر پہنچیں، ورنہ یہ ناراضگی کہیں اتنی نہ بڑھ جائے کہ آنے والے دنوں میں صوبہ کرناٹکا کے مسلمانوں کو غور و خوض کرنا پڑے. صوبہ کرناٹکا کے مسلمان کہیں اتنے بڑے پیمانے پہ ناراض نہ ہوں کہ پھر آنے والے دنوں میں یہ ناراضگی حد سے زیادہ بڑھ جائے. تو میں چاہوں گا کہ اس سلسلے میں فوری طور پر قائدین مداخلت کریں. ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. ذمہ داری کے ساتھ مسلم قائدین ملت اسلامیہ کے حوالے سے سنجیدگی کے ساتھ غور کریں، اتحاد کو پیش نظر رکھیں، متحد ہو کر کے ملت اسلامیہ کی خدمت کے لیے ہمیشہ کوشش کریں. میں پھر ایک مرتبہ پرزور مطالبہ کرتا ہوں کانگریس لیڈرشپ سے، اسٹیٹ لیڈرشپ سے اور سینٹرل لیڈرشپ سے کہ ایک طرفہ جو کارروائی ہوئی ہے اس کارروائی کو سنجیدگی کے ساتھ دیکھا جائے اور فوری طور پر ایسا اقدام کیا جائے جس کے ذریعہ ہمارے قائدین کو انصاف ملے. صاحب، جس طرح سے دن بدن دیش میں جو ہے مسلمانوں کو لے کر حالات بگڑ رہے ہیں، تو کئی جگہوں پر دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو کئی جگہوں پر جو ہے نظر انداز کیا جا رہا ہے، تو کئی جگہوں پر جو ہے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو اس طرح سے جو ہے مسلمانوں کو ہی لے کر کیوں حالات بنے ہوئے ہیں اور اس کا ریزن کیا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہو سکتا ہے؟ ملک کے سارے حالات آپ کے ہمارے پیش نظر ہیں. ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ حالات کس طرح ناگفتہ بھی ہیں. ہمیں اس پر افسوس بھی ہے، اس لیے کہ ہمارا دیش بڑا عظیم دیش ہے، ہمارا بھارت بڑا عظیم بھارت ہے. ہمارا دیش ایک سنویدھان کے ساتھ چلتا ہے، ایک کانسٹیٹیوشن کے ساتھ چلتا ہے جو بابا صاحب امبیڈکر کا بنایا ہوا ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ دیش میں انصاف قائم نہ ہونے کی وجہ سے، عدل قائم نہ ہونے کی وجہ سے
اس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کے حالات کا مقابلہ ہم صرف اور صرف متحد ہو کر کر سکتے ہیں. ہماری نیتوں میں اخلاص ہونا چاہیے, صفوں میں اتحاد ہونا چاہیے. ہم متحد ہو کر کے اس طرح کے حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ان دنوں کرناٹکا کی کانگریس گورنمنٹ نے جو مسلمان 2 قائدین کو لے کر جناب الحاج نصیر الدین صاحب اور جناب عبدالجبار صاحب ان دونوں حضرات کو لے کر جو فیصلے لیے ہیں اور داونگیری کے اندر مسلمان امیدوار کو ٹکٹ نہ دینے کا, ان فیصلوں کو لے کر مسلمانوں کے درمیان شدید جو ہے وہ غصہ ہے اور مسلمان اس سے بڑے پریشان ہیں. کیوں بھئی, کیا مسلمان حاکم نہیں بن سکتا؟ کیا مسلمان کسی کانگریس پارٹی جو مسلمانوں کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے اور کانگریس کا وجود ہی مسلمانوں کی طرف سے ہے, لیکن ہمیں ٹکٹ نہ دینا اور اس کے اوپر ستم بالائے ستم ہمارے 2 قائدین کے اوپر اس طرح کا ایکشن لینا, یہ سراسر ناانصافی ہے اور مسلمان اس سے غصے میں ہیں. اگر اپنے ان معاملات پر کانگریس گورنمنٹ نظر ثانی نہیں کرے گی تو یہ بہت زیادہ مشکل کا معاملہ بنے گا. اور میں کانگریس سے بھی, حکومت سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں, وہ ہرگز یہ نہ سوچیں کہ مسلمان انہی کے ہیں اور مسلمان انہی کی طرف رہ کر ان کے پیچھے جی حضوری بھرتے رہیں گے. ہرگز ایسا نہیں ہونے والا. ہمارے علماء کرام اور ہمارے مسلم قائدین کی وجہ سے تمام مسلمان جو ہے وہ کانگریس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر ہمارے علماء کرام اور ہمارے مسلمان قائدین جو بھی ہمیں آگے, اگر کانگریس اپنے ان فیصلوں کو واپس نہیں لے گی, یہ جو بھی ہمیں رائے دیں گے ہم ان کی اتباع کرتے ہوئے ہم اپنا دوسرا فیصلہ لے سکتے ہیں. اور دوسرا فیصلہ کیا ہے؟ ہمارے تمام قائدین, مسلمان سیاستدان اور علماء کرام یہ تمام مل کر گفتگو کریں گے. اس کے بعد جو بھی وہ مناسب سمجھیں گے ہم اس پر عمل پیرا ہونے والے ہیں. لیکن ہرگز یہ نہ سوچیں کہ ہم آپ ہی کے پیچھے رہیں گے یا پھر آپ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں. یہ غلط فہمی ہے. آپ اس غلط فہمی کو دور کریں اور جو آپ نے فیصلے لیے مسلمانوں کے خلاف ان دنوں دونوں ہمارے قائدین کو لے کر اور داونگیری کے ٹکٹ کو لے کر جو معاملات آپ نے کیے یہ بہت ہی سخت معاملات ہیں. اس سے مسلمان خوش نہیں ہیں. آپ جو ہے مسلمانوں کو خوش کریں اور اپنے ان فیصلوں کو واپس لیں. اس سے ممکن ہے کہ آپ آئندہ بھی بحال ہو کر الیکشن جیت سکتے ہیں, ورنہ اس میں آپ ہی کے لیے مشکلات ہیں. لہٰذا ہماری گزارش ہے کہ آپ اپنے ان فیصلوں پر نظر ثانی کریں اور واپس لے کر ہمارے دونوں مسلمان قائدین کو واپس بحال کریں. یہی ہماری گزارش ہے. جڑے رہیے گا آپ کے اپنے چینل بیجاپور سمے کے ساتھ.